یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اسلام نے ایسے عظیم شخصیات دنیا کے سامنے لائے ہیں کہ جن کو صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ غیر مسلموں نے بھی اپنا آئیڈیل تسلیم کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا حضرت ابو بکر صدیق ہوں، ان دونوں حضرات علماء کی اصطلاح میں، فقہ کی اصطلاح میں، حدیث کی اصطلاح میں اور صحابہ اکرام کے مابین ان دونوں حضرات کو شیخین کہا جاتا ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما۔ حضرات شیخین کا مقام اور ان کا مرتبہ انبیاء کے بعد افضل الخلائق بعد الانبیاء، یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کے بعد کل مخلوقات میں سب سے اونچا مقام جو ہے وہ رسول اللہ کی اس حدیث کی بنیاد پر کہ افضل الخلائق بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ نے انسان کی تخلیق کہ انسان کیسا پیدا ہوا، پھر واپس کہاں جائے گا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی میں واپس اس کو ڈالا جائے گا اور پھر اسی سے اس کو اٹھایا جائے گا۔ اس حدیث، اس آیات کے ذیل میں تفسیر مظہری کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے انسان کی پیدائش تو مکمل طور پر مٹی سے ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اللہ نے دنیا کی تمام مٹیوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی اپنی قدرت کاملہ سے جمع کی، پھر اس کا خمیر بنایا، گارا بنایا، یہاں تک کہ وہ خشک ہوا، پھر وہ بجنے لگا، اس کے بعد اس میں روح ڈالی گئی۔ لیکن اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے یہ توالد اور تناسل کا، یہ میاں بیوی کے ملاپ سے ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مادر رحم میں نطفہ ٹھہرتا ہے، بچے کا نطفہ جب ٹھہر جاتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، تو اللہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ فلاں جگہ کی مٹی سے کچھ اجزاء اس نطفے کے اندر ڈال دیے جائیں۔ حدیث سنا رہا ہوں۔ تو فرشتہ حکم کے مطابق یہی کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے جس حصے سے وہ مٹی لی جائے گی، انسان کے زندگی جب ختم ہو اور جب وہی انسان مر جائے تو اس کی قبر بھی وہیں پر بنے گی۔ یہ حدیث ہے کہ جو مٹی خمیر میں ہوتی ہے اسی مٹی میں انسان واپس جاتا ہے۔ تو اسی حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، عمر اور میں، ہم ایک ہی مٹی سے پیدا ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں تینوں حضرات ایک ہی جگہ آرام فرما رہے ہیں، اور جس جگہ آرام فرما رہے ہیں اس ٹکڑے کو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میری مسجد نبوی کے ممبر اور گھر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرات شیخین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خمیر مبارک ذوات مقدسہ میں جو مٹی ڈالی گئی تھی وہ مٹی بھی جنت کی تھی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، اتنی عظیم صلاحیتیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر نبوت مجھ پر ختم نہ ہوتی، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کیونکہ اللہ نے ایسی صفات ان کے اندر رکھی تھی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سب سے پہلی دہشت گردی جو مسلح رسول پر ہوئی اور کی بھی مجوسیوں نے، سب سے پہلے دہشت گرد جو مسجد میں دہشت گردی ہوئی ہے وہ فاروق اعظم پر خنجر چلا ہے۔ 27 ذی الحجہ بدھ کا دن فجر کی نماز میں ابو اللولو فیروز مجوسی جو غلام تھا، اس نے زہر آلود خنجر سے حضرت فاروق اعظم نے تکبیر تحریمہ کہی اور اس نے 3 وار کیے، آپ گر پڑے، پیچھے سے عبد الرحمن ابن عوف آئے اور مختصر نماز پڑھائی۔ وہ بھاگنا چاہ رہا تھا قاتل، لیکن بھاگ نہ سکا اور وہیں پہ مسجد میں اس نے خودکشی کی۔ آج بھی اس کا مزار ایران میں ہے اور لوگ اس کا طواف کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایسی شخصیات
کہ جنہوں نے اسلام کے لیے کارنامے کیے. آج ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں نا، دنیاوی بادشاہوں کی تاریخ کو، تو ہمیں بڑا نام ملتا ہے سکندر اعظم کا، کہ بہت بڑا بادشاہ تھا. 20 سال کی عمر میں یہ مقدونیہ کا شہزادہ ہے. 20 سال کی عمر میں اس کو تخت پیش کر دیا گیا، اور 23 سال کی عمر میں یہ مقدونیہ سے نکلا ہے. یونان اس نے فتح کیا، ترکی فتح کیا، شام اور مصر فتح کیا، ہندوستان آیا. ہمارے KPK کے کہیں سارے پہاڑیوں میں آج بھی سکندر اعظم کے آثار نمایاں ہیں، پہاڑوں کے سروں پر. یہ سارے علاقے اس نے فتح کیے، اور یہاں سے پھر جب وہ چلا ہے تو فلسطین میں بخت نصر کے مقام پر اس کی موت واقع ہوئی ہے. یہ پورا عرصہ 10 سال کا ہے. 10 سال میں سکندر اعظم نے 17 لاکھ مربع میل کو فتح کیا ہے، اور اس کی قوم نے اس کو سکندر اعظم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ کہا. اور یہ کیا تھا؟ یہ بادشاہ کے محل میں پیدا ہوا. اس کا استاذ ارسطو تھا. فوجی چھاؤنیوں میں اسے تربیت ملی. آنکھیں اس کی ایسے ماحول میں کھلی کہ جہاں گھڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار بازی سکھائی گئی. اب آ جائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. اور سکندر جب مرا ہے، اس کے 5 سال کے بعد اس کے مفتوحہ علاقے ان کے ہاتھوں سے نکل گئے. اس کا نظام جو اس نے بنایا تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا. لیکن فاروق اعظم 20 سال میں تخت پیش کرنا تو دور کی بات ہے، آپ کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں ہے. اونٹ چراتے ہوئے آپ بڑے ہوئے ہیں. صرف آپ عرب میں ان چند اشخاص میں آپ کا نام تھا جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، بس. یہ ایک واحد آپ کی امتیازی خصوصیت تھی. اور پھر جب آپ کو عمارت ملی، 10 سال کا عرصہ آپ کو ملا، 22.5 لاکھ مربع میل پر آپ نے اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے. اور صرف جھنڈا نہیں لہرایا، پورا ایک نظام ترتیب دیا. آج جو آپ کے ملک میں پولیس کا محکمہ ہے، فوجی چھاؤنیاں ہیں، راستوں میں مسافر خانے ہیں، ڈاکیا کا سسٹم ہے، یتیموں اور بیواؤں کی بیت المال سے مدد ہے، بے سہاروں کے ساتھ تعاون ہے، یہ سارے وہ نظام ہیں جو حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں بیت المال سے یہ سب چیزیں جاری فرمائی. آج 1450 سال کے بعد بھی سکندر اعظم کی سلطنت تو مٹ گئی، لیکن فاروق اعظم کا نظام آج بھی چل رہا ہے. ہمارے مسلمان ملکوں میں تو کم، غیر مسلم ممالک میں عمر اللہ کے نام سے ان قوانین پر عمل ہوتا ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی بہت بڑی عظیم ہستی تھی. لیکن تقاضا اس چیز کا ہے، اسلام شخصیات کے دن منانے کا درس نہیں دیتا. ہاں، اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ آپ ایسی شخصیات کہ جنہوں نے کچھ کیا ہے، اسلام کا درد تھا، قربانیاں پیش کی ہیں، زندگیاں پیش کر دی، اولادوں کو پیش کر دیا، مال نچھاور کر دیا، ایسے شخصیات کے کارناموں کو آپ یاد رکھیں، آپ بیان کریں، آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ آپ کے آئیڈیل عمر فاروق ہے، آپ کے آئیڈیل صدیق اکبر ہیں، آپ کے آئیڈیل عثمان غنی ہیں، آپ کے آئیڈیل علی المرتضیٰ ہیں. ان شخصیات کا اس حوالے سے تذکرہ کریں. یہ اسلامی تعلیمات ہے. تو اس لیے صحابہ سے کلی طور پر عقیدت رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ورنہ ایمان نجات نہیں دے سکے گا. نہ آپ کی نمازیں کام آئیں گی، نہ آپ کے روزے اور لمبے سجدے آپ کو چھڑا سکتے ہیں جب تک کہ صحابہ کی عقیدت نہ ہو. کیونکہ اگر اسلام کی آپ ایک زنجیر بناتے ہیں، نبوت کے بعد کی کڑی صحابہ کی ہے، اگر یہ کڑی کمزور ہے تو آپ اور نبی کے درمیان کا واسطہ کٹ گیا، دین آپ تک نہیں پہنچا، آپ تک پھر شیطانیت ہی پہنچے گی. تو اس لیے محرم الحرام کے حوالے سے پہلی عرض میں نے یہ کی کہ اپنے دل کے برتن کو صحابہ کی عقیدت کے لیے کھلا رکھیں. صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں.